السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 اور پارہ نمبر 8 ہے، اور 140 تک لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم 141 سے شروع کرنے والے ہیں۔ جو پچھلی دفعہ ہم نے باتیں پڑھی تھی، آج جو ہم باتیں پڑھنے والے ہیں یہ تقریباً ایک ہی سبجیکٹ چل رہا ہے۔ چونکہ سورہ مکی ہے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے جانوروں میں، اپنی کھیتیوں میں اللہ کا حصہ نکالنے کی بجائے اس کو مشرکین کے نام پر ذبح کیا۔ مشرکین جو مکہ تھے وہ اپنے آستانوں اور بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور کچھ یہاں تک کہ صرف اللہ کے ساتھ ہی وہ شرک اور ناانصافی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے عورتوں اور مردوں کے لیے بھی انہوں نے حصے مقرر کر رکھے تھے۔ مرد کیا کھائیں گے، عورتیں کیا کھائیں گی، یہ سب چیزیں انہوں نے یہ عقیدہ رائج کر رکھا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، اور ان کو کوئی الہام ہوا ہے، اپنی من گھڑت باتوں کو وہ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ تو گویا یہی باتیں جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں، اب مزید اسی سبجیکٹ کو اللہ تعالیٰ اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ آیا 141 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انشأ جنات معروشات، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، جنات باغات، ایک باغ نہیں سینکڑوں باغات پیدا کیے، معروشات وہ باغات ایسے ہیں جو بیلوں والے ہیں، بہت پھیلے ہوئے ہیں، بہت دور تک چڑھے ہوئے ہیں، اوپر تک، جیسے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، جیسے کدو کی ہوتی ہیں، توری کی ہوتی ہیں، اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے باغات پیدا کیے ہیں۔ وغیر معروشات، اور کچھ باغات اس طرح کے اللہ نے پیدا کیے جو بیلوں والے نہیں بلکہ تنوں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان باغات کی ٹائپس کو بھی بتایا ہے۔ میں وہ ذات ہوں جس نے باغات اگائے ہیں، یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے دو طرح کے باغات اگائے، ایک وہ باغات جو بیلوں والے ہیں، دوسرے وہ باغات جو بیلوں والے نہیں لیکن خود اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے ہیں، والنحل، اور وہ کھجوریں ہیں، والزر، اور وہ کھیتیاں پیدا کی اس اللہ نے، مختلفاً ڈفرنٹ ہے، اکلہ ان کا پھل، ان کا ذائقہ، ان کا ٹیسٹ مختلف ہے، والزیتون، اور اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت اگائے، والرمان، اور انار کے باغات بھی اللہ ہی نے اگائے، متشابہ وغیر متشابہ، یہ پھل اور ان کے ذائقے آپس میں ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک عام اگزامپل لیتے ہیں مینگو کی۔ مینگو جو ہے وہ ایک ہی نام ہے، لیکن دیکھیں مینگو کی کس قدر زیادہ اقسام ہیں، اور نہ صرف ان کی اقسام ہیں، ان کا جو باہر کے اپیرنس ہے، ان کا سائز ڈفرینٹ ہے، ان کے کلرز ڈفرینٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن ہیں سب عام ہی۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے۔ رمان کی بھی قسمیں ہیں، انار کی بھی، اس طرح سے زیتون کی بھی قسمیں ہیں۔ نہ صرف ان کے باہر سے شکلیں مختلف ہیں بلکہ ان کے ٹیسٹ بھی مختلف ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے میں نے پیدا کیا ہے، اور کرنا کیا ہے تمہیں، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ درخت پھل دیں
تو خوب کھاؤ، اس پھلوں کو کھاؤ، اور کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اس فصل کو کاٹو اس دن اس فصل میں اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ بات بہت خوبصورت بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ وہ جو مشرکین مکہ کے اندر ایک بات رچ گئی ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز میں اپنے دیوی دیوتا کا حصہ نکالتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے یہ کھیتیاں جس کی ایک لمبی فہرست ہے نہ ختم ہونے والی، وہ میں اللہ نے پیدا کی، تو کیا یہ نمک حرامی نہیں؟ اللہ کا کھا کر اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے درباروں اور بتوں کے نام پر نکالو گے؟ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جس اللہ نے تم کو کھانا دیا ہے اس کا کھانا کھاؤ اور پھر اس کا شکر ادا کرو، اور شکر کا یہی طریقہ تھا وَآتُوا حَقَّهُ، اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کھانے کو، اس کے پھلوں کو، اس کھیتی کو، جو اس میں اناج نکلا ہے اس کو اللہ کے راستے پر فقراء، مساکین اور غرباء کے نام پر دیا جاتا۔ یہ حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے، اس وقت تک زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن زکوٰۃ مدنی دور میں جا کے فرض ہوئی۔ پھر بھی اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا کھاؤ، تو اللہ کے راستے میں ہی اس کو خرچ کرو جو اس کے حقدار لوگ ہیں۔ اب مختلف احادیث ہیں زرعی جو زکوٰۃ ہے اس پر کے بارے میں۔ زرعی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، جب فصل پکے گی، جب اس کا پھل توڑا جائے گا اس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اس طرح سے جو زمین بارانی ہوتی ہے، جیسے چشمے سے یا کھیتی سے پانی جس کو سیراب کیا جاتا ہے، اس میں سے 10واں حصہ، اور جو مصنوعی طریقے سے یعنی ٹیوب ویل وغیرہ سے نہروں سے پانی دیا جاتا ہے جس پر محنت بھی ہوتی ہے، خرچ بھی ہوتا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ نکالا جاتا ہے زکوٰۃ کا۔ اب مکی دور میں جو ہے وہ اس وقت جو منقع، خشک کھجور جو ہے اور خوش انگور، اس طرح کی پیداواریں زیادہ مشہور تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گندم آ گیا، جوار آ گیا، باجرہ آ گیا، چاول، چنے، اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ، بادام، خوبانی اور اس طرح سے خشک میوہ جات جو ہیں، تو وہ سب جو ہے جب اپنے نصاب پر پہنچیں گے تو ان کا حصہ نکالا جائے گا۔ ابھی جو غلہ کی جو پیداوار ہے، جب تک وہ 5 وسق یعنی 900 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ اسی طرح سے جیسے کہ 52.5 تولہ چاندی سے اگر کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، 5 اونٹ سے کم ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ علاقے کے اعتبار سے جیسے جیسے پیداوار ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ البتہ وہ سبزیاں، وہ ویجیٹیبلز یا جو ڈیلی روزمرہ کے آلو، لہسن، ادرک جو جلدی خراب ہو جانے والی ہیں، جن کو سنبھال کر نہیں رکھا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہمیشہ موٹی چیز پر ہوتی ہے جو کہ سیو کی جا سکتی ہے، جیسے خشک میوہ جات ہوتے ہیں یا جیسے اناج اور گنا جو سال سال بھر پڑا رہتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے، 900 کلو گرام سے کم پر زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ زکوٰۃ کی وہی شرح ہے جو کہ 52.5 تولے چاندی اور 750 تولہ سونے کی ہوتی ہے، سیم وہی اس کی ڈویژن کی جاتی ہے۔ خیر، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 140 آیت یہ جو ہم پڑھ رہے 141 میں مزید یہ فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو، یعنی بے تحاشا خرچ مت کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، بے تحاشا خرچنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کی بھی کئی ایک ٹائپس ہوتی ہیں، کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔
یہاں پر چونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی پیچھے بات ہوئی ہے، اور آگے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فرض شدہ جو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ دینا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو دینا چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے، مگر اس قدر زیادہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر دینا چاہیے کہ وہ خود محتاج ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسلم شریف میں کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو، دوسروں کے آگے مانگتا نہ پھرے۔ تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور اگر وہ لمٹ اس کے پاس نہیں ہے، اس نصاب تک نہیں پہنچا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، غربا مساکین کو دے، لیکن اپنے لیے بچا کر رکھے، اپنے آپ کو محتاجی مت دے۔ آیا 142 میں ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور معاشیوں، چار پایوں، انعام کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جانور۔ وہ جانور جو ہیں حُمُلَا، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ لوگ ان سے کام لیتے ہیں، اس کے اوپر چیزیں لاد کر لے کر جاتے ہیں، وہ سامان اٹھا کر ادھر ادھر لے کر جانے کے کام آتے ہیں۔ وہ فرشا، اور وہ جانور ان کی کھالیں، ان کے بال وغیرہ بھی کام آتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرْشًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے پاس چوپائے ہیں یہ بھی بغیر فائدہ کے نہیں ہیں۔ ایک تو تم ان سے سواری کا کام لیتے ہو، دوسرا جب وہ مر جاتے ہیں یا جب تم ان کو ذبح کر لیتے ہو تو اس کی کھالیں، کھالوں کے بال تمہارے بہت زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ، کھاؤ وہ جو رزق اللہ نے دیا ہے۔ گویا کیا بات کہنا چاہتے ہیں اللہ کہ یہ کھیتیاں اور یہ جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں، اور اسے فائدہ بھی تم اٹھاتے ہو، کہیں اس سے کام لیتے ہو، کہیں اس کی کھال اور بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، کہیں اس کا گوشت کھاتے ہو، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان جو ہے وہ تمہارا سب سے برا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا کیا، ان کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ان کے اوپر بیٹھنا تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کی کھال کو استعمال کرنا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، ان کو مختلف طریقوں سے، غیر اسلامی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے ان کا یوز مت کرو، ان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جیسے ہی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، ان جانوروں سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، کچھ جانور انہوں نے محسوس کر لیے ہوتے تھے، ان کے کان کاٹ دیتے تھے اور وہ کھلے کھاتے پیتے رہتے تھے، اور ایک دن اس کو کسی آستانے پر جا کر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہی کام لو، شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 143 ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں کی ٹائپس کو بتایا ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ کل 8 جوڑے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، جن کو کھانا پینا جائز ہے۔ من الضأن اثنین، وہ کون سے 2 جوڑے ہیں؟ 8 جوڑوں میں پہلے 2 جوڑا جو ہے وہ بھیڑ کا ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین، ان میں سے 2 جو ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، وہ بھیڑ کا ہے۔ ومن المعز اثنین، اور 2 بکری کے۔ ٹوٹل کتنے بنے؟ 4، 8 میں سے 4، 2 بھیڑ کے، ایک نر اور مادہ، اور 2 بکری کے، ایک نر اور مادہ، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو کھانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کل اے نبی ان سے ذرا پوچھئے، ذکرین حرم، کیا یہ جو جانور ابھی اللہ نے بتائے ہیں
بھیڑ اور بکری کیا ان کے نر ان کے اوپر حرام ہے؟ عامل انثیین یا ان کے مادہ حرام ہے؟ اصل میں انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی اور کچھ چیزیں حلال کر لی تھیں، جیسے کہ وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے کہ جو جانوروں کے نر ہیں، میلز ہیں، وہ ہم میل کے اوپر حلال ہیں، ہماری خواتین اس میں سے نہیں کھا سکتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی ذرا ان سے پوچھئے اذکرین حرم، کیا ان کے نر حرام ہے تمہارے اوپر یا ان کی مادہ حرام ہے تمہارے اوپر؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ مشتملت علیہ ارحام، کیا ان کی ارحام انثیین، کیا جو ان کے مادہ کے پیٹ نے اٹھا رکھا ہے، یا بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے تمہارے پر؟ ذرا بتاؤ کیا چیز حرام ہے؟ نبئونی بعلم، بتاؤ ذرا کیا ہے علم تمہارے پاس، تم سمجھتے ہو ہمارے پاس کوئی وحی آتی ہے، ہمارے پاس کوئی الہام ہوتا ہے، ہم اپنے پاس سے ہی باتیں نہیں کر رہے کہ یہ چیز ہمارے اوپر حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ اب اللہ پوچھ رہے ہیں نبی ذرا ان سے پوچھئے، یہ جو میں نے 2 ٹائپس جانوروں کی بتائی ہے جو ان کو کھانی چاہیے، جن کا ان کو استعمال کرنا چاہیے، بھیڑ اور بکری، کیا ان کے مادہ ان کے اوپر حرام ہے یا ان کے نر ان کے اوپر حرام ہے، یا جو مادہ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ حرام ہے؟ ذرا بتاؤ۔ نبئونی بعلم، اپنے علم کی بنیاد پر، وہ جو کہتے ہو ہمارے پاس وحی کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر ذرا بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کیا وہ سچے تھے؟ قطعاً نہیں۔ آگے آیت 144 میں ہے وَمِنَ الْإِبِلِ، اور جو اونٹ ہے، ابل انثیین، اس کی جو 2 قسمیں ہیں، اس طرح سے اونٹ کی بھی 2 جنس ہیں، یعنی ایک مادہ اور ایک نر۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور اسی طرح سے گائے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کل اے نبی ان کو کہہ دیجئے، پوچھئے ذرا ان مشرکین مکہ سے، ذکرین حرم، کیا اس اونٹ اور گائے کے مذکر ان کے اوپر حلال ہیں، حرام ہیں؟ عامل انثیین، یا ان کی مادہ ان کے اوپر حرام ہے؟ مشتملت علیہ، یا وہ جو ارحام انثیین، جو اونٹ اور گائے کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ حرام ہے ان کے اوپر؟ ذرا پوچھئے نبی ان سے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی ذرا ان سے پوچھئے، کیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ نصیحت فرما رہے تھے، کیا اس وقت یہ شامل اس میں موجود تھے؟ اس وقت یہ اس تاکید کو، اس حکم کو سن رہے تھے؟ قطعاً نہیں سن رہے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم دیا ہی نہیں تو انہوں نے سنا کہاں سے تھا؟ فمن ازلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، بغیر وجہ کے، بغیر علم کے وہ لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی سیدھی راستے پر نہیں چلاتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے 8 قسمیں پڑھی ہیں، شروع میں جو آیت کی آیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، اس میں سے ہم نے 1 جوڑا بھیڑ کا پڑھا تھا، دوسرا بکری کا، تیسرا جوڑا ہم نے پڑھا ہے ابل یعنی اونٹ کا، اور چوتھا بکر یعنی گائے کا۔ تو 4 جوڑے مطلب 8، اس کی جو آگے نر اور مادہ ہے، دراصل یہ ہمارے اوپر حلال ہیں، ان کی قربانی بھی انہی کی جاتی ہے اور ان کو کھایا جاتا ہے۔ باقی جو گوشت ہیں دوسرے جانوروں کے وہ ہمارے اوپر حلال نہیں ہے۔ مثلا دوسرے جانوروں میں سے اور جانور ہیں بہت سے جو ہمارے اوپر حلال ہیں، لیکن یہ موٹے جو 8 قسمیں ہیں، یہ ذبح کرنا، یہ تمام شریعتوں میں اور شریعت اسلامی میں ان کا ذبیحہ کرنا، ان کو کھانا یہ حلال ہے۔ یہ جو ٹائپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہ عرب میں ایک فیمس بات تھی ان کے ہاں۔ مشرکین مکہ نے اپنے پاس سے کچھ حلال اور حرام کی قید لگائی ہوئی تھی
کہ ہمارے مردوں پر جو ہے وہ مرد جو مذکر ہے جانور وہ حلال ہے، ہماری عورتوں پر جو مؤنث جانور حلال ہے، اور اگر جو مؤنث کے اندر بچہ ہے پیٹ میں اگر وہ زندہ ہوا تو وہ ہمارے مردوں پر حلال ہے، بس عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر وہ مردہ ہوا تو سب مل کر کھائیں گے، مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، نہ تو یہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے نہ ہی اس کو کوئی معاشرہ تسلیم کرتا ہے، ایسے لوگ سراسر گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی گمراہوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ ایسے ظالموں کے لیے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کے لیے کوئی بھی راہ نہیں ہے۔ جو ہم پیچھے بات پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں پڑھا ہے ہم نے۔ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی آ رہی ہیں آگے مزید، بس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی تھی، اس کے علاوہ جتنے بھی چپائے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا تھا اور وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہم نے 8 جوڑے پڑھے ہیں وہ موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹائپ ہیں علاقوں کے اعتبار سے جو ذبح کی جا سکتی ہیں، حلال ہیں اور کھائی جا سکتی ہیں۔ آیت 145 ہے، کل اے نبی ذرا ان مشرکین سے پوچھئے اجدو فی ما اوحی الیہ محرما علی طاعم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے جو وہی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کیا ہے حرام ہو میرے اوپر، مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف باتیں بتا دی ہیں، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ کل اے نبی ان سے کہیے لا اجدو فی ما اوحی الیہ محرما، میں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں پاتا ہوں جو مجھے وہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کھانے میں حرام کی گئی ہے، کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا۔ الا طعام یطعمہ، میں اس کو کھاتا ہوں ہر چیز کو، ہاں الا ان یکون، کچھ چیزیں ہیں صرف، اور وہ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح مجھے بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب کھانا تمہارے اوپر حلال ہے اور وہ تم کھا سکتے ہو۔ وہ حرام کیا چیز ہے؟ الا ان یکون میتۃ، مگر مجھ پر مردار کا گوشت حرام ہو گیا ہے، اور دم، یا پھر خون، مصفوفہ جو بہہ رہا ہے وہ خون میرے اوپر حرام ہے، او لحم خنزیری، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت مجھ پر حرام ہے کیونکہ فإنہ رجس، وہ ناپاک ہے اور فسق اور بہت ہی برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، بری چیز ہے وہ۔ احل لغیر اللہ بہ، اور اس کے علاوہ مجھ پر وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ ومن اضطر غیر باغ، ہاں جو شخص بہت لاچار ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے لیکن وہ باغی نہ ہو، اللہ کے قانون سے بھاگنے والا نہیں ہو، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ ضرورت سے زیادہ نہیں لے گا، ضرورت کے مطابق تھوڑا سا کھا سکتا ہے۔ ولا عادن، اور نہ ہی وہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا ہو۔ فإن ربک غفور رحیم، اللہ بے شک تیرا رب بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ باتیں ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز، ہر جانور کھانے کے لیے حلال کہا ہے، سوائے یہ کچھ چیزوں کے، اس میں سے جو بنیادی چیزیں ہیں، نمبر 1 مردار کا گوشت ہے، نمبر 2 خون ہے، نمبر 3 خنزیر کا گوشت ہے، اور نمبر 4 وہ چیزیں ہیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس میں تھا کہ وہ خون جو جانور سے بہہ رہا ہے، اس کے جسم سے نکل رہا ہے، اور مردار جو گلا گھوٹ کے مر گیا ہو، جو چھری کی ضرب سے مر گیا ہو، اس کے علاوہ وہ جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا تھا، وہاں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا سینگ، دوسرے جانور نے سینگ مارا اور اس کی وجہ سے کچھ جانور مر گئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں تفصیلی بات ہمیں سمجھا دی تھی، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ اس کے علاوہ سب کھانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
حلال قرار دیے ہیں۔ اور یہی بات مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے اپنے اوپر حلت اور حرمت کے عقائد لگا رکھے ہیں، نہ تو اس کو عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی کوئی معاشرت اس کو تسلیم کرتا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس کی کوئی ریزن ہے جو انسانی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے شعوری طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آیت 146 ہے وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، حرمنا ہم نے ان کے اوپر حرام کر رکھا تھا، کُلَّ ذِی ظُفْرٍ ہر ناخن والا جانور۔ یہود پر کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھے تھے، اور وہ جانور جو ہیں وہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہم نے 96 اور سورہ نساء میں 160 میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جو چیزیں حلال ہیں، کچھ ساری حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، وہ جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھی، یہود تھے، ان کے اوپر کچھ چیزیں ایکسٹرا ہماری امت سے زیادہ حرام تھی، اور وہ پہلے حرام نہیں تھی۔ شروع میں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود اس کو کھانا بند کر دیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت یا بیماری کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ اس کو کھاتے نہیں تھے، ان کو صحت کا کوئی مسئلہ تھا۔ لیکن بعد میں تورات میں اس چیز کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں کی کہ تورات میں ان چیزوں کی اشیاء کی اللہ تعالیٰ نے حرمت کا ذکر کیا ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر چیلنج کے طور پر کہہ رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِی ظُفْرٍ، اور بنی اسرائیل میں یعنی یہودیت پر، جنہوں نے یہودیت مذہب اختیار کیا ہوا ہے، ان پر ہم نے ہر جانور، وہ جانور جو ناخن والا ہے، اس کو حرام کر دیا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اس طرح سے گائے، وَمِنَ الْغَنَمِ، اور اس طرح سے بکری، حرمنا علیہم شہومہما، ہم نے گائے اور بکری کی جو چربی ہے وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی، الا ما حملت ظہورہما، مگر ہاں جو چربی ان کی پشتوں کے ساتھ، اول ہوایا یا ان کی آنتوں کے اندر، ومختلط بالعظم، اور جو ان کی ہڈیوں کے ساتھ چمکی رہ جاتی تھی، جو اتاری نہیں جا سکتی تھی، وہ حلال تھی۔ باقی ہر قسم کی چربی بھی ان کے اوپر حرام تھی۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے اس طرح سے سزا دی ہے ان کو، کیوں؟ ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ آیت یہ بات نہیں بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام تھی، دراصل یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ اسرائیل پر ہر جانور ناخن والا حرام ہے، اونٹ، شتر مرغ، بطخ اور ہر جو پاؤں والا جانور ہے وہ حرام ہے، اسی طرح سے گائے بکری کی جو چربی ہے وہ بھی تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہے، ذرا تورات لے کر تو آؤ۔ تورات میں اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے بعد میں تورات میں یہ چیزیں اضافے کے طور پر لکھ لی تھی اور اس کو اپنی تورات میں شامل کر لیا تھا، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم نہیں دیا تھا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ذرا وہ دکھاؤ کہاں ہے، یہ چیلنج قبول کرو۔ اور آیت 147 میں جو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، ہے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، فقول کہہ دیجئے ربکم ذو رحمہ، آپ کا رب بہت ہی رحمت والا ہے، واسع بہت ہی وسعت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور جو مجرم قوم ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سزا کو، عذاب کو ختم کرنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں گے، یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے رب کی طرف سے رحمت اور
اللہ کی وسعت میں ہیں، رحمت کی وسیع تر اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اور اس طرح سے جو مجرم ہیں، جو اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بأس، اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب ہی کافی ہے۔ آیت نمبر ہے 148۔ سیقول الذین، ان قریب اے نبی کہیں گے وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم پر کوئی چیز حرام ٹھہرائی جاتی، نہ ہم کسی چیز کو برا کہتے، حرام کہتے۔ کذالک، اسی طرح سے، کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی جھوٹ بولا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو چکھ لیا۔ دراصل یہاں پر جو مشرکین مکہ ہے، ابھی جو بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے، آنے والی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو کر رہے ہیں کہ ابھی جو پیچھے ساری بات ہوئی ہے، یہود کی ساری بات کو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی ساری عادات اور باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا کے مشرکین مکہ نے اب آگے سے کیا جواب دینا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں، یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی یہ کہنا شروع کر دیں گے، ہاں ان کو فیل ہو جائے گا کہ ہم غلط ہیں، ہم بھول چکے تھے اللہ کے راستے کو، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ چیزیں حرام نہ کر دیتے۔ تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں مشیت الہی میں اور قضاء الہی میں یہاں فرق ہوتا ہے۔ انسان کی عادت ہے، وہ جب ہار جاتا ہے، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات میں غلط ہوں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت، تمیز، اختیار، اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے۔ اب ایک انسان گیا گزرا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، اور جب تک وہ اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھتا ہے وہ ڈالے رکھتا ہے۔ لیکن جس دن اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس دن بجائے یہ کہ اس بات کو سمجھے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، الٹا الزام اللہ پر دیتا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا۔ دراصل یہ بھی ان مشرکین مکہ کے بہانے ہیں جو کہ وہ بہانے لگا کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور سارے کا سارا قصور اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں یہ پہلی دفعہ اس قوم نے نہیں کی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اے نبی آپ سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، جب ان کے اوپر عذاب آتے تھے اس وقت عذاب کو دیکھ کر ان کے منہ میں سے بھی یہی باتیں نکلتی تھیں۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، حل عندکم من العلم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی نالج ہے جس کی بنیاد پر تم جھٹلاتے ہو اور یہ باتیں کرتے ہو؟ فتخرجوہ لنا، اگر اللہ نے تمہیں کچھ بتایا ہوا ہے تو وہ لے کر آؤ، ہمیں بھی دکھاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، یہ صرف اپنے گمان سے، اپنے دل سے باتیں کریں، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ ان انتم الا تخرصون، یہ وہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں جو آباء و اجداد سے ان کو قصے کہانی گڑھ کر بغیر کسی دلیل کے بتائے گئے تھے، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 149، بہت خوبصورت آیت ہے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکین مکہ کو، فللہ الحجۃ البالغہ، تمام حجتیں، صحیح باتیں، صحیح قیاسات جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اصل میں جو اللہ بات کر رہا ہے وہ سب سے بلیغ اور سب سے کامیاب اور سب سے معتبر بات ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے سب کو ہدایت اس لیے نہیں دی ایک ہی وقت میں کیونکہ اللہ نے کتابیں بھیجی، انبیاء اور رسل بھیجے، اور ان کے ذریعے نیکی اور بدی کی راہیں کھول کر بتائیں، حلت و حرمت کے احکامات نازل کیے
تاکہ انسان خود اپنے لیے چوز کرے میرے لیے کون سا راستہ ہے اور کس راستے پر مجھے چلنا ہے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے ان کو ہلم شہداءکم، اے نبی ان سے کہو اپنے گواہوں کو لے کر آؤ، الذین یشہدون، جو گواہی یہ دیتے ہیں ان اللہ حرم ھذا، جنہوں نے یہ سب حرام کیا ہے۔ اے نبی ان مشرکین کو کہو کہ جہاں سے انہوں نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جانور حلال کیے ہیں اور یہ حرام کیے ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دینے بیٹھ جائیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اے نبی جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا آپ ان کی باتوں کے پیچھے نہ لگ جائیے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پہ بالکل یقین نہیں ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ اور ہمسر اور شریک بناتے ہیں۔ یعنی پہلے تو اللہ نے چیلنج دیا ہے، اے نبی ان کو کہیے یہ شرک کرنا انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، جس استاد نے ان کو بتایا اس کو لے کر آؤ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نبی ان کی پیروی مت کرنا شروع کر دینا۔ مثلا یہ مشرکین مکہ کوئی گھڑ کے لے آئیں گے اور یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کرنا شروع کر دیں، اور اے نبی کہیں آپ ان کی جھوٹی قسمیں اور ان کے جھوٹے رونے اور جھوٹے گواہوں کے پیچھے نہ لگ جائیے گا۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ شاید یہ سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ ہمسر مقرر کیے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ اس طرح شرک کیا ہے کہ دیوی دیوتا مقرر کیے، وہاں پر دل نہیں بھرا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہاں دل نہیں بھرا، انہوں نے مشرکینوں نے اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں اس کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے، اور وہاں دل نہیں بھرا تو انہوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے قربانیاں اور نیاز دینا شروع کر دی ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کھیتی اور معاشیوں میں بھی ان کے لیے حصے مقرر کر دیے۔ اے نبی ان کی باتوں کے پیچھے مت لگنا۔ کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، ذرا وہ پڑھ کر سناؤ کہاں لکھا ہوا ہے جو تمہارے رب نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ چیزیں تم پر کھانی حرام ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں کہ شرک نہ کرو۔ دراصل اللہ نے تو یہ کہا ہے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وہ شریک فی الذات میں ہو، وہ شرک فی الصفات میں ہو، وہ شرک فی العبادات میں ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے کیا بتائی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ أَمْلَاقٍ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، خوف، کون سا خوف، مفلسی کا خوف، کہیں یہ بچے ہوں گے تو ہمارے پاس تو پہلے ہی کھانے کو کچھ نہیں، ہم خود فاقے مر رہے، ہم اس کو کہاں کھلائیں گے، نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی کھلائیں گے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کبھی بھی برائی کے قریب مت جانا، وہ برائی کھلی ہے، وما بطن، یا کچھ چھپی ہوئی ہے، چھپی برائی بھی انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی جاتی ہے، اور ایک دن وہ کھل مکھلا اس گناہی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور کبھی کسی نفس کو قتل مت کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں اگر تمہارے اوپر اس کو مارنا لازم ہے، اگر اس نے تمہارا کوئی قتل کر دیا ہے، یا قتل کرنا اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے کسی بندے کو، وہ 3 صورتیں ہیں، وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس طریقے سے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔
यहाँ पर ये जो आयत है, इस आयत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है और ये काफ़ी वजाहत चाहती है। तो हम ऐसा करेंगे कि 150 तक इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट जब हम अपना कल सबक पढ़ेंगे, इस आयत को 151 को हम इंशाल्लाह पूरे अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से इसको पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक इत्तफ़ाक़ करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।